بلدیہ ٹاؤن کراچی میں ٹرک پر ہونے والے دستی بم حملے کا ایک اور زخمی چل بسا۔ ہلاکتوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ دھماکے کا مقدمہ تاحال درج نہیں کیا جا سکا۔ مقدمے کے حوالے سے پولیس افسران میں مشاورت جاری۔ دھماکے میں جاں بحق افراد کی نماز جنازہ آج نماز عصر کے بعد ادا کی جائے گی۔ گزشتہ رات ہونے والے دھماکے میں ایک ہی خاندان کے 13 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں 7 خواتین اور 6 بچے شامل ہیں۔ واقعے کے 7 زخمی سول ہسپتال زیر علاج ہیں۔ دھماکے کا مقدمہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت CTD میں درج کیے جانے کا امکان۔ دھماکے سے متعلق ٹرک ڈرائیور اور دیگر عینی شاہدین کے بیانات قلم بند کر لیے گئے۔ عوام پر مہنگائی کا ایک اور پہاڑ ڈھانے کی تیاریاں۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجاویز وزارت خزانہ کو بھیج دی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافے کی تجویز۔ سمری پیٹرول کے نرخوں میں 50 پیسے فی لیٹر، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 50 پیسے فی لیٹر، لائٹ ڈیزل آئل کے نرخوں میں 1 روپیہ فی لیٹر اور مٹی کے تیل کے نرخ میں 1 روپیہ فی لیٹر بڑھانے کی سفارش۔ قیمتوں میں اضافے کی تجویز پر حتمی فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کی مشاورت کے بعد وزارت خزانہ کرے گی۔ نئی قیمتوں پر عمل درآمد 16 اگست سے ہوگا۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں پاکستان کی بڑی کامیابی۔ 4G ٹیکنالوجی کے میڈ ان پاکستان موبائل فونز کی برآمد شروع۔ پاکستانی 4G موبائل کی پہلی کھیپ UAE برآمد کر دی گئی۔ پہلی کھیپ میں 5500 موبائل فون برآمد کیے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے امور تجارت عبدالرزاق داؤد کا ٹویٹ۔ کہا، یہ روایتی اشیاء سے ہٹ کر ویلیو ایڈڈ مصنوعات کی برآمدات کی شروعات ہے۔ پاکستان میں موبائل مینوفیکچررز اپنی مصنوعات برآمد کریں۔ کورونا کی چوتھی لہر کا قہر، مزید 67 افراد جاں بحق ہو گئے۔ گزشتہ روز 3711 کورونا کے نئے کیسز رپورٹ۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح 6.8% رہی۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں کورونا کے باعث ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 24,406 اور کیسز کی تعداد 10,98,410 ہو گئی۔ مقبوضہ کشمیر سمیت دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری بھارت کے یوم آزادی پر آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال، کاروباری مراکز بند اور سڑکوں پر سناٹا۔ بھارتی فوج کا گشت۔ بھارتی مظالم دنیا پر آشکار کرنے کے لیے سری نگر سمیت مقبوضہ وادی کے دیگر علاقوں میں احتجاجی مظاہرے۔ طالبان کی پیش قدمی جاری۔ 3 ہفتوں میں افغانستان کے 23 صوبوں پر قبضہ کر لیا۔ لوگر اور مزار شریف کو بھی فتح کر لیا۔ حکومتی فوج پسپا ہو گئی۔ سرکاری فوج کے افسران اور سپاہی کئی علاقوں میں ہتھیار ڈال کر کرغستان کی سرحد پار کر گئے۔ طالبان چہار آسیاب ضلع میں موجود، جو دارالحکومت کابل سے صرف 11 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے کابل کو محفوظ بنانے کے لیے حکمت عملی مرتب کر لی۔ افغانستان کے بڑے حصے پر طالبان کے قبضے کے بعد کابل انتظامیہ نے مذاکرات کا فیصلہ کر لیا۔ صدر اشرف غنی نے سیاسی اور قبائلی رہنماؤں پر مشتمل مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ طالبان کی افغانستان پر قبضے کی رفتار سے مغربی دنیا حیران۔ سفارتی عملے کو نکالے جانے والی امریکی فوج کی تعداد بڑھا دی گئی۔ 3 کی جگہ 5000 فوجی امریکی عملے کو نکالنے کابل پہنچ گئی۔ امریکی فوج میں نیا 82واں ایئر بورن ڈویژن بھی شامل۔ امریکی فوجی کابل ایئرپورٹ کا انتظام بھی سنبھالے گی۔ جنگجو انخلا کے مشن پر مامور اہلکاروں کو نقصان پہنچانے سے باز رہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی تنبیہ۔ انخلا کے دوران امریکیوں کو کچھ ہوا تو ذمہ دار قطر میں موجود طالبان انتظامیہ ہوگی۔ انخلا کے دوران امریکیوں کو نقصان کا فوری اور خطرناک فوجی رد عمل ہوگا۔ امریکہ کی طالبان کو وارننگ۔ پاکستان میں مونسون بارشوں کا نیا اسپیل داخل۔ کشمیر، اسلام آباد، لاہور، کراچی سمیت مختلف علاقوں میں تیز بارش کا امکان۔ کراچی میں مطلع ابر آلود، مختلف اوقات میں بوندا باندی اور ہلکی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 27.4 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان بڑھنے کا امکان ہے۔ شہر قائد میں جنوب مغرب سے 23 سے 27 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ لاہور میں بھی سیاہ بادلوں اور ٹھنڈی ہواؤں کا راج۔ محکمہ موسمیات نے 2 روز تک بارش کی نوید سنا دی۔
کشمیر پریمیئر لیگ میں مظفرآباد ٹائیگرز نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کوالیفائر میچ میں راولہ کوٹ ہاکس کو 7 رن سے شکست۔ مظفرآباد ٹائیگرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹ کے نقصان پر 164 رنز بنائے۔ انور علی 57 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ راولہ کوٹ سخت مقابلے کے باوجود فتح نہ سمیٹ سکی۔ جمیکا ٹیسٹ میں تیسرے روز کھیل کے اختتام پر پاکستان نے اپنی دوسری اننگز میں 5 وکٹ پر 160 رنز بنا لیے۔ پاکستان کو ویسٹ انڈیز کے خلاف 124 رنز کی برتری حاصل۔ کپتان بابر اعظم 54 اور فہیم اشرف 12 رنز کے ساتھ کریز پر موجود۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلی اننگز میں 253 رنز بنا کر آؤٹ۔ کھیل کا چوتھا روز بارش کی نظر ہو سکتا ہے۔